السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سب سے پہلے اللہ سے ہماری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری صیام اور قیام کو قبول فرمائے اور رمضان کے اس مبارک مہینے میں ہمیں ان بندوں میں سے بنائے جن کے سارے گناہ معاف کر دیے گئے اور جن کو جہنم سے آزاد کر دیا گیا۔ اور آج ہم شوال کے 6 روزوں پر گفتگو کریں گے، ان کے احکام، فضائل، مسائل اور فوائد بیان کریں گے۔ چنانچہ شوال کے 6 روزوں کا حکم یہ ہے کہ یہ مستحب سنت ہے، اور اس سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار احادیث ہیں جن کے اندر شوال کے 6 روزوں کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ اسی سلسلے میں ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رواہ المسلم 1164، کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے پھر اس کے بعد شوال کے روزے رکھے تو اس کی مثال زمانے بھر روزہ رکھنے جیسی ہے۔ اور دوسری حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رمضان کے روزے 10 مہینوں کے روزے کے برابر ہیں اور شوال کے 6 مہینوں کے روزے 2 مہینے کے برابر ہے، تو اس طرح سے یہ پورے سال کے روزوں کے برابر ہے۔ ان 6 روزوں کی صفت یہ ہے کہ عید کے فوراً بعد ان 6 روزوں کو رکھنے کی شروعات کر دی جائے، کیونکہ نیکی کے کاموں میں آگے بڑھو۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ اپنے رب کی مغفرت اور اس جنت کی طرف جلدی کرو جس کی وسعت آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، جو کہ متقیوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ تو مستحب یہ ہے کہ رمضان کے فوراً بعد ان روزوں کو رکھا جائے، اور درست یہ بھی ہے کہ شوال کے شروع میں، درمیان میں یا پھر آخر میں ان روزوں کو رکھ لیا جائے۔ مسلسل بھی رکھ سکتے ہیں اور ناگاہ کر کے بھی۔ اسی طریقے سے فضیلت کے جو دن ہیں جیسے پیر یا جمعرات یا ایام بیض 13، 14 اور 15 تاریخ، تو ان دنوں میں بھی روزہ رکھا جا سکتا ہے، اور ان دنوں میں روزہ رکھنے کی وجہ سے دونوں اجر و ثواب حاصل ہوگا، یعنی کہ ان دنوں روزہ رکھنے کا بھی ثواب آپ کو ملے گا، اور دوسرا یہ کہ یہ شوال کا روزہ ہے، اس بنا پر بھی آپ کو ثواب ملے گا۔ بعض روایتوں کے اندر مسلسل روزہ رکھنے کا بھی تذکرہ آتا ہے، لیکن جتنی بھی اس طرح کی روایت ہے وہ حد درجہ ضعیف ہے یا منکر۔ اس سلسلے میں ایک روایت یہ ہے کہ جس نے عید الفطر کے بعد 6 روزے پے در پے رکھے تو گویا کہ اس نے پورے سال کا روزہ رکھا۔ اس روایت کے بارے میں علامہ البانی کہتے ہیں کہ یہ روایت منکر ہے، چنانچہ اس سے استدلال کرنا صحیح نہیں۔